بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ماہنامہ ابکری ستمبر شمارے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت زیادہ اصرار آ رہی تھی آپ کے کامنٹس میں کہ جنات کا پیدائشی دوست اور اس کا نقش جو دیا گیا ہے وہ پڑھا جائے، تو میں نے کہا کیوں نہ تھوڑا سا پیج سکپ کر کے میں آگے آپ کو یہ پیج 39، 40 اور 41 ہی پڑھ کے سنا دوں، اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنے پچھلے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں کانٹیکٹ کریں گے، اس کے ساتھ ہی چلیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ جنات کا پیدائشی دوست، یہ سلسلہ وار آپ بیتی قسط نمبر 141 ہے۔ خوش قسمتی کا مبارک دن۔ آج خوش قسمتی کا وہ مبارک دن ہے کہ آپ ایک ایسا مبارک، معتبر، معزز، مقدس نقش حاصل کر رہے ہیں جو صدیوں کا بھید تھا۔ بڑے بڑے عامل اس کو سینے میں لے کر دنیا سے کوچ کر گئے، جن کے پاس وہ بتانے سے گریزاں ہیں، وہ جن کے پاس نہیں ہے وہ تلاش کرتے کرتے بال سفید کر بیٹھے۔ کیا کمال چیز ہے کہ دنیا کا ہر فرد اس کی نعمت کو حاصل کرنے کے لیے حیران و پریشان ہے۔ کیا آپ اپنا مقدر سنوار سکتے ہیں؟ کیا اولاد کے نصیب، مقدر، عزت، شان و شوکت آپ کے بس میں ہے؟ کیا خوشحالی محنت سے ہوتی ہے؟ جان مارنے سے، ہڈیاں توڑ اور جلا دینے سے؟ ہاں، محنت شرط تو ہے، لیکن فیصلہ محنت پر نہیں۔ اتنی محنت کرنے والے سارے عمر غریب فقیر منگتے ہیں اور رہے، کتنے محنت نہ کرنے والے مال، تونگری، عزت اور جان مارنے سے اور ہڈیاں توڑ اور جلا دینے سے۔ ہاں، محنت شرط تو ہے، لیکن فیصلہ محنت پر نہیں۔ کتنے محنت کرنے والے ساری عمر غریب فقیر منگتے ہیں اور رہے، کتنے محنت نہ کرنے والے مال، تونگری، عزت اور دولت میں اتنا زیادہ کہ خود انہیں پتہ نہیں۔ ہماری کتنی دولت ہے؟ کیا آپ کے بس میں ہے کہ آپ اپنی ایک بیماری کا علاج کر سکیں؟ وہ تھوڑا سا نزلہ، زکام یا بہت بڑی بیماری؟ ہاں، دوا ضرور کھائیں اور لازم کھائیں، لیکن شفا کا نظام تو عرشی ہے۔ کیا آپ کے بس میں ہے کہ آپ نسلوں میں لولے، لنگڑے، اپاہج، بھینگے، اندھے، گنجے پن پیدا نہ ہوں؟ کیا آپ کے بس میں ہے کہ آپ کے خاندان میں غربت، تنگدستی، فقر اور منگتے نہ ہوں؟ کیا ہماری آنے والی نسلیں بھی مالدار ہوں گی؟ یقیناً یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے بس میں نہیں۔ آج ہم صحت مند، تندرست ہیں، آج ہم مالدار اور خوشحال ہیں۔ ہمیں علم نہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں صحت مند اور تندرست رہیں گی۔ کیا رزق، دولت، تندرستی ہماری آنے والی نسلوں کو مل کر رہے گی؟ یہ فیصلہ ہمارے بس میں نہیں، یہ فیصلہ ہم کر نہیں سکتے۔ تو آئیے پھر کچھ ایسے کائنات کے روحانی راز، بھید، کرشمات حاصل کریں جو کائنات کے راز ہیں، جو عرش الہی میں چھپے ہوئے، یا پھر اپنے رب نے اپنا خاص کو عطا کیے۔ ان بھیدوں میں یہ حرف مقطعات ہیں، یہ ایسے حروف ہیں جو قرآن میں نور کی شکل میں، لیکن ہم ان تک پہنچ نہیں پاتے اور ہم ان تک ابھی تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ نقش آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج وہ حروف مقطعات کا ایک مبارک بابرکت سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کا نقش آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کو دیکھنا ثواب، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو لکھنا ثواب، اس کو پھیلانا ثواب، حتیٰ کہ اس کا ورد بھی اور اس کا گمان اور خیال بھی آپ کا ثواب، آپ کو ثواب، برکت، رحمت اور راحت میں لے جائے گا۔ ہماری زندگی میں خوشیاں مشکل سے غم بن مانگے آتے ہیں۔ یہ نقش غموں کو ٹلوانے، دکھوں کا دور کرنے، نسلوں میں عزت، شان و شوکت، خیر و برکت کے دروازے کھلوانے کے لیے حیرت انگیز، مبارک و بابرکت سعادت مند تحفہ ہے، جو موجودہ مشکلات اور پریشانیوں کے گھر سے دور میں راحت کا واقعی سامان ہے، سچا سامان ہے۔ یاد رکھیے گا، قدردان ہی اس چیز کی قدردانی میں آگے بڑھے گا، اور قدردان ہی ہمیشہ خیر کے دروازے کھولتا ہے، برکت کی راہیں کھلواتا ہے، عافیت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے، اور یہ صرف وہی شخص لے سکتا ہے جس کے مزاج اور طبیعت میں عظمت ہو، ادب ہو، اعتماد ہو، اعتقاد ہو اور یقین ہو۔ آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میں ان خوش قسمت لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ وہ نقش ہے، اس کو انسانوں نے کیا کیا، کامیاب جنات نے لیا ہر میدان میں فتح اور کامیابی۔ آپ گمان نہیں کر سکتے جناتی دنیا میں اس نقش کی کیا عزت اور عظمت ہے، جناتی دنیا میں اس نقش کی کیا وقار اور شان و شوکت ہے، اور جناتی دنیا میں گمان اور خیال سے بالا تر ہے۔ اس نقش کی کتنی خیریں اور برکات جنات کے پاس موجود ہیں۔ کتنے جنات ایسے ہیں جن کے پاس یہ نقش ہے، وہ اپنی اولادوں کو بتا کر نہ گئے، اپنی نسلوں کو محروم کر گئے۔
اور انسانوں کی مثالیں تو آپ کے سامنے یقیناً ہوں گی کہ کتنے انسان ایسے ہیں جو بے شمار عزتیں، دولتیں، سرخرویاں، کامیابیاں اس نقش کی وجہ سے پا گئے، لیکن آج تک اس نقش کی برکات کو لوگوں تک نہ پھیلا سکے، بلکہ سینے کے راز بنا کر قبر میں لے کر چلے گئے۔ میں آپ کو یہ مبارک تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو زندگی کا کوئی مسئلہ، مشکل، پریشانی، ناکامی، الجھن، گھبراہٹ، تکلیف دل کی ہے، جسم کی ہے، وہ روگ، ٹینشن اور بیماری کی شکل میں، وہ پریشانی اولاد اور گھر کی صورت میں ہے، وہ ناکامی آپ کو زندگی کی کوئی الجھن اور مسئلہ کی شکل میں ہے، بس آپ بالکل مایوس نہ ہو، نہ پریشان ہو۔ اس نقش کی برکات اور تاثیر آپ کی نسلوں میں ایسی پھیلتی چلی جائے گی، چاند کی چاندنی کی طرح، سورج کی روشنی کی طرح اور ستاروں کی جھلملاہٹ کی طرح، رزق اور برکت کی بارش۔ ایسے محسوس کریں گے کہ آپ نئی دنیا میں آ گئے، سکھ آپ کے قریب، چین آپ کی جھولی میں، رزق اور برکت بارش نسلوں میں، سکون، چین، ناکامیاں، بیماریاں، تکالیف، الجھنیں اور لا علاج روگ جو آپ کہتے ہیں کہ شاید اس کا کوئی علاج نہ کر سکیں، بس آپ بالکل مایوس اور پریشان ہو چکے ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل صرف موت ہے، موت کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں، تو آپ نے اس نقش پر اعتماد اور بھروسہ کیجیے۔ جتنا دل کی گہرائیوں، یقین کی دنیا، عزت کی اور عظمت کے ساتھ اس نقش کی طلب رکھیں گے، قدر کریں گے، یہ نقش آپ کو خیریں، راحتیں، برکات وہ دے گا جو آپ کی نسلیں بھی شاید نہ سمیٹ سکیں۔ اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے کائنات کا راز۔ آپ کو علم ہے کہ کتنے بڑے بڑے اولیاء، صالحہ، کتنی بڑی بڑی ہستیاں ایسی جو دنیا میں بھی مالدار، روحانیت میں بھی مالدار، اور دنیا کے بھی اتنے بڑے مالدار کہ آج بھی ان سے بڑے مالدار دنیا میں نہیں۔ یقیناً ان کے پاس کوئی روحانیت کی چابیاں تھیں، رزق کے دروازے کھلوانے، اللہ کے خزانوں کے لیے لینے کے کائنات کے راز کہیں سے ملے تھے۔ کیا معلوم کسی کو یہ نقش مل گیا ہو اور اس نے اس نقش کی قدردانی، عزت اور عظمت کی نظر سے دیکھا ہو، یقین اور اعتماد ہے سے اس نقش کو چوما، اس پر عمل کیا، آج ان کی نسل در نسل رزق، عزت، برکت، توانگری میں مالا مال ہے۔ یاد رکھیے گا، حروف مقطعات کائنات کے رازوں میں سے راز، قدرت کے خزانوں میں سے خزانہ، عزت اور وقار کی شان و شوکت کے انوکھے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ بہت ہی نصیب مقدر بھرا وہ شخص ہوگا جو حروف مقطعات کے آخری درجے میں قدر و قیمت اپنے دل میں لائے گا۔ جتنے بھی صالحہ، اولیاء، باکمال ہستیاں گزری ہیں، ان سب نے حروف مقطعات کے بھیدوں کو تلاش کیا، حروف مقطعات کے سمندر میں غوطے لگائے، حروف مقطعات کے سمندر سے لال جواہر موتی چن چن کر لائی، لیکن جو نقش اس وقت آپ کی خدمت میں پیش ہے، یہ نقش حروف مقطعات کی ایک ایسی سچی موتیوں کی لڑی ہے جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو وہ کائنات کے روحانی، طبی، جسمانی اور توانگری کے بھید دے گا جو شاید کبھی آپ نے نہ سوچ سکیں گے، نہ خیال اور گمان کر سکیں گے۔ اس نقش کی قدردانی جنات میں دیکھی، میں نے اس کی قدردانی جنات میں دیکھی، جنات دیوانے اور پاگل ہیں حروف مقطعات پر، بلکہ جنات کا کہنا ہے کہ وہ شخص جو خوش قسمت ہوگا جس کے پاس حروف مقطعات کے راز ہوں اور پھر حروف مقطعات کا یہ نقش ہو۔ آپ یقیناً مقدر، نصیب اور برکت والے ہیں جن کو یہ نقش ملا۔ آپ کی زندگی کے کوئی بھی ناممکن مسائل ہیں اور اس معاملہ بندوں سے ہے یا کائنات کے خفیہ نظام اور پوشیدہ نظام سے ہے، تو بس اس نقش کو عظمت اور قدر کی نظر سے دیکھیں، آپ قسمت کے سکندر اور نصیب کے تاجر بن جائیں گے۔ تکالیف کے مارے ہوئے جنات۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سفر میں جانا ہوا، وہاں میرا قیام ایک مسجد کے ساتھ کمرے میں تھا، رات کا وقت تھا، ایسا محسوس ہوا کسی نے مجھے ہلایا، آنکھ کھل گئی تو دیکھا 5 مرد، 3 عورتیں، 17-18 کے قریب بچے تھے، کمرہ بھرا ہوا تھا، حیرت ہوئی اتنے چھوٹے کمرے میں اتنے بندے کیسے آ گئے، ایک دوسرے میں ایسے سمٹے ہوئے تھے کہ محسوس ہو رہا تھا وہ ہواؤں سے بنے ہوئے ہیں یا ہیولے اور عکس سے بنے ہوئے ہیں۔ جب شعور بیدار ہوا کیونکہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا تو احساس ہوا کہ وہ جنات ہیں، وہ تو خود تکالیف سے مارے ہوئے تھے۔ داستان کافی لمبی، کنبہ زیادہ کمانے والا ایک، زندگی مسائل اور مشکلات میں بہت زیادہ جکڑی ہوئی، ہر وقت پریشانیاں اور مسائل ان کے ساتھ تھے، بے شمار ادھر ادھر پھرا کر تھک ہار گئے تھے، لیکن ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ تھا۔ کئی دن ان کے گھر میں فاقے، غربت اور تنگ دستی کا راج تھا، مسائل اور پریشانیاں حد سے زیادہ تھیں اور ایک الگ دنیا تھی۔
الگ ہی روپ تھے۔ ان کے بچوں اور عورتوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، خود بھی رو رہے تھے، پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضری دینے صرف اس لیے آئے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے چارہ ساز ہو، ہمیں کوئی ایسا اسم بتائیں، جو کوئی ایسا عمل بتائیں، غربت ختم اور نسلوں کا مقدر سنور جائے۔ ہمارے ماں باپ اس غم اور فکر میں صدیوں زندگی گزار کر چلے گئے، ہم بھی اسی غم اور دکھ کی زندگی پا رہے ہیں۔ آخر کب تک یہ زندگی گزاریں گے؟ آخر کب تک ان مسائل میں روز جئیں گے اور روز مریں گے؟ پہلا نقش الف لام میم کا۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا، کہا آپ بالکل مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ سوچتے سوچتے اچانک ایک نتیجے پر پہنچا۔ انہیں یہ حروف مقطعات کے نقش دیے۔ سب سے پہلے نقش الف لام میم کا دیا۔ اس کی تمام ترکیب جو اس وقت آپ کو بتائی جا رہی ہے، ہاں ایک بات چلتے چلتے ضرور کریں گے، اگر آپ زندگی کو واقعی خوشحالی کی طرف 100% لانا چاہتے ہیں اور پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تنگ دستی کا ازالہ چاہتے ہیں، لیکن تھوڑا نہیں زیادہ بلکہ زیادہ کے دائمی، تو پھر فوراً اس نقش پر توجہ کریں، لیکن یقین، اعتماد، دھیان کے ساتھ۔ اور یہ وہ نقش ہے جو آپ کے مقدروں کو نصیب مقدر سنوار دے گا، جو آپ کو رزق، وسعت اور برکت کے دروازے کھلوا کر دکھا دے، جو آپ کے لیے انوکھا نظام خیر و برکت کا دلوا دے۔ آپ کا گمان خیال نہیں ہوگا آپ کو زندگی میں کتنی خیریں اور برکات ملی ہیں اور ملیں گی۔ میں نے یہ ساری باتیں اور بھی بہت سی وضاحتیں سمجھا بتا کر بھیجا۔ بات آئی گئی ہوگی، میں بھول گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ خاندان کسی اور جگہ جنات کی ایک تقریب میں مجھے ملا۔ ان کی خوشحالی دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ جو انہوں نے مجھے اس بابرکت نقش کے واقعات، مشاہدات، تجربات مجھے بتانا شروع کیے، مجھے حیرت ہوئی، ایسی حیرت کہ اللہ تو کتنا کریم ہے اور تو کتنا شہنشاہ ہے، اور تو کتنی کریمی کے ساتھ بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اپنے کائنات کے حروف مقطعات کے راز اور ان کے اندر چھپے برکت، راحت، رحمت، رزق، وسعت اور خیر کے خزانوں کو تھوڑی سی محنت سے بندوں کو دے دیتا ہے۔ اے اللہ، تیرا کتنا شکر ادا کیا جائے، تیری اتنی مہربانی کے لیے بار بار سجدے کیے جائیں تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا ایک نقش کی قدر کریں، پا جائیں۔ جاری ہے یہ ابھی جنات کا پیدائشی دوست کا، میں نے آپ کو قسط نمبر 141 143 سنائی تھی، تو اس پہ یہ ایک تھوڑا سا انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے کالم میں کہ صحابی بابا جن، یہ سب جو ذکر ہو رہا تھا، جو بات کر رہے تھے، وہ صحابی بابا ایک جن تھے۔ ان کا عطا کردہ کل 12 نقش کا عمل ہے۔ پہلا نقش اس سے اگلے صفحہ نمبر 41 پہ شائع کیا جا رہا ہے، باقی 11 نقش بھی ہر 3 ماہ بعد ایک نقش کی ترتیب سے شائع کیے جائیں گے، یعنی کہ ہر مہینے رسالے میں شائع نہیں کیے جائیں گے، ہر 3 ماہ بعد ایک نقش شائع کرے گا۔ ہاں مگر اس کی ہدایت کو غور سے پڑھیے، اگر ہدایت نہ پڑھیں گے تو فائدہ نہ ہوگا۔ خود بھی کیجیے، دوسروں کے لیے بھی علیحدہ نقش پر کر سکتے ہیں، صدقہ جاریہ کے لیے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ پورا رسالہ ہی جس میں نقش شائع کیا جائے گا۔ نوٹ: نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے اور ورنہ فوائد سے محروم رہیں گے۔ یہ آپ کو ساری انہوں نے نوٹ بتا دیا ہے اور ڈیٹیل بتا دی ہے، سمجھا دی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ مہربانی کر کے ایک دفعہ مت پڑھیں، اس کو 2-3 دفعہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو زیادہ اچھی بات ہے کہ نقش کتنا فائدہ مند ہے اور کتنا بہترین ہے، اور ہر 3 ماہ کے بعد اگلا نقش شائع کیا جائے گا۔ تو جی یہ ہم آ گئے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف۔ خاص ہدایات ضرور پڑھیں ورنہ محروم رہ جائیں گے۔ نمبر 1 ہے کسی بھی کالی سیاہی والے بال پین یا قلم دوات سے اس نقش کو پر کرنا ہے۔ سب سے پہلے نیچے دی گئی جگہ پر اپنا اور اپنی والدہ کا نام لکھیں۔ اگر آپ کسی دوسرے کے لیے نقش پر کر رہے ہیں تو اس کا نام ماں والدہ لکھیں، اور اس کی والدہ، اس کا نام ماں والدہ، یعنی کہ اپنا نام، اور جو لکھ رہا ہے وہ اپنی والدہ کا نام بھی لکھے۔ اس کی والدہ کا نام معلوم نہیں تو صرف اسی کا نام لکھ دیں۔ نقش کے درمیان میں 99 خانوں کو پر کریں، ان خانوں میں لکھے حروف پر قلم پھیریں۔ اس نقش کو پر کرتے ہوئے ہر خانے پر ایک بار الف لام میم پڑھیں۔ اس نقش کو کسی بھی دن، کسی بھی وقت پر کر سکتے ہیں۔ نقش پر کرنے کے بعد 7 دن تک روزانہ دن میں کسی بھی وقت اس نقش کو دیکھتے ہوئے ایک تسبیح الف لام میم کی پڑھیں۔ 7 دن کے عمل کے بعد حسب توفیق شیرنی تقسیم کریں، مطلب مٹھائی وغیرہ یا کوئی میٹھی چیز۔ یہ نقش صرف ایک فرد کے لیے، گھر کا ہر فرد اپنا علیحدہ نقش پر کرے اور 7 دن کا عمل کرے۔ اگر کوئی بندہ خود یہ عمل نہ کر سکتا ہو تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ ایک وقت میں ایک سے زیادہ نقش بھی پر کر سکتی ہیں۔
جتنے زیادہ نقش پور کریں گے اتنی زیادہ برکات، خیریں اور سعادتیں ملیں گی۔ آپ اپنے پیاروں، عزیزوں اور دوستوں کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر بچے نقش پور نہ کر سکتی ہوں تو والدین ان کی نیت سے کر لیں۔ حاملہ عورت اپنے بچے کو علیحدہ نقش پور کرے، اپنے بچے کا، یعنی کہ یہ سارے مقاصد لکھ دیے گئے ہیں کہ جو جس مقصد کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کو ایک علیحدہ رسالہ خریدنا، یہ ماہنامہ عبقری علیحدہ خریدنا پڑے گا، اور اس میں یہ آپ یہ دیں گے کہ علامہ لاہوتی کا عطا کردہ حروف مقطعات کا خاص عمل نقش نمبر 1 ہے، اور یہ سارے وہ حروف مقطعات لکھے ہیں جن میں سے پہلا حروف انہوں نے شائع کر دیا ہے، یہ الف لام۔ جی یہ حروف مقطعات سارے آپ کو چاروں سائڈوں پہ نظر آ رہے ہوں گے جو لکھے ہوئے ہیں، اور الف لام میم کا یہ نقش ہے جو کہ ترتیب دیا گیا اور لکھا بھی جا چکا ہے جس نے بھی لکھا۔ تو یہ ہے کہ اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے، اور پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر ہی لکھنا ہے اس کو، اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جانا ہے۔ الف لکھیں تو الف پڑھیں، الف لام میم لکھیں تو وہ پڑھیں، لام لکھیں تو وہ پڑھتے جائیں اور لکھتے جائیں۔ یہ آپ کو ایک پورا لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ جی یہ اسی پیج کے لاسٹ میں لکھا ہوا ہے ایک نوٹ، وہ بھی میں پڑھ دوں۔ نقش کی فوٹو کاپی ہرگز نہ کروائیے ورنہ فوائد سے محروم رہیں گے۔ اب اس کا جو بقایا حصہ ہے وہ جو ہے ہمیں 54 پیج پہ ملے گا۔ بقیہ جی یہ 54 پیج پہ ہم آ گئے۔ بقیہ حروف مقطعات کا عمل، خاص ہدایات ضرور پڑھیں ورنہ محروم رہ جائیں گے۔ نمبر 6 پہ ہے، یہ قرآنی حروف کا نقش ہے، ان کو باوضو پر کرے۔ خواتین پاکی کے ایام میں اس نقش کو پر نہ کریں۔ اگر عمل کے دوران ناپاکی کے ایام آ جائیں تو پاکی کے بعد بقیہ عمل مکمل کر لیں۔ اس نقش کو رسالے سے جدا نہ کریں، اس کو رسالے میں ہی رہنے دیں۔ اس رسالے پر علامہ لاہوتی صاحب نے فارسی اثار کا عمل کیا ہوا ہے، اس رسالے کو سنبھال کر اپنے گھر میں رکھیں۔ انوکھی برکت اور سعادت رہے گی، ہمیشہ بلائیں، مصائب، آفات، بندشیں ٹلی رہیں گی، گھر میں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ آپ کو اگر مزید اور زیادہ سعادتیں لینا چاہتے ہیں تو اس رسالے کو زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں۔ جتنے زیادہ لوگ یہ نقش پور کریں گے اتنے زیادہ آپ کو برکات، سعادتیں، خیریں ملیں گی اور نسلیں مالا مال ہوں گی۔ نمبر 9 پہ کل 12 نقوش شائع کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو برکات جی 12 نقوش شائع کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو اس عمل کی دیر سے اطلاع ہو اور آپ گزشتہ ماہ کے نقوش کا عمل رہ گیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اسی ماہ گزشتہ ماہ کے رسالے سے لے کر یہ عمل پورا کر سکتے ہیں۔ نمبر 10 پہ جو تمام 12 نقش کا عمل پورا کرے گا اس کو اجتماعی نقش کا عمل کروایا جائے گا، اس کو ہی مکمل اور اصل فائدہ ہوگا، اور یہ فائدہ اس کو ہی ملے گا، اور تو یہ 12 مکمل حروف مقطعات کا نقش مکمل کرے گا۔ جی ڈیٹیل سارا ماہنامہ عبقری میں انہوں نے لکھ دی ہے اور کر بھی دی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اینی کویسچن، اینی کامنٹس میں ہو آپ کا تو آپ ضرور مجھے پاس کریں، مجھے لکھ کر بھیجیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا عبقری کے ہی تھرو۔ تو اب تک کے لیے اجازت دیں، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ یاد رکھیے گا، اور آپ بھی سب میرے ڈھیروں دعاؤں میں شامل رہیں گے۔ اللہ حافظ۔